ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس وقت تک بہت ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ ملکی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے اور ایک ایسے موڑ پہ ہوا ہے کہ جب ان کے لانگ مارچ کو ابھی آج ایک ہفتہ مکمل ہونے والا ہے۔ جمعے کو انہوں نے جس لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا اس نے جمعے کو اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن بیچ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تھوڑا سا ڈیلے ہو کے جائیں گے۔ ناظرین، یہ حملہ ایک ایسے وقت پہ ہوا ہے کہ جب لانگ مارچ کا مومنٹم پوری طرح عروج پہ تھا، لوگ دھڑا دھڑ نکل رہے تھے، ان کو اچھا رسپانس مل رہا تھا، لیکن ساتھ میں ناظرین یہ بھی ذہن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تھریٹ الرٹس موجود تھیں۔ ہم دیکھ چکے تھے کہ کچھ عرصہ قبل سوات میں اور ہمارے بعض قبائلی اضلاع میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں، کچھ واپسی کی ان کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ ان حالات میں جب عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ شروع کیا تو ایک خوف تھا، ایک خدشہ تھا، ایک ڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دھمکیوں کی، انہوں نے خدشات کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہر قیمت پہ نکلنا ہے لانگ مارچ لے کے، اور وہ لانگ مارچ لے کے نکلے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جہاں پہ بھی گئے، جس علاقے سے وہ گزرے، وہاں پہ ان کا شاندار استقبال بھی ہوا، کارکنوں کا جم غفیر بھی اکٹھا ہوا، عام لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ لانگ مارچ کو پیچھے لے جانے کے بجائے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو مزید تاریخ اس کی بڑھائی جائے۔ ناظرین، جب یہ گوجرانوالہ آج یہ مارچ پہنچا ہے اور جس وقت عمران خان صاحب کنٹینر پہ سوار تھے تو واقعات کا آپ سب کو پتہ ہے کہ کنٹینر کے سامنے سے فائرنگ ہوئی ہے، جس سے سینیٹر فیصل جاوید، ان کے ایک اور ساتھی اور خود عمران خان صاحب ٹانگ پہ گولی لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ جب وہ کنٹینر سے آ رہے تھے، اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے پورے حوصلے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا، ان کو حوصلہ دیا اور اس کے بعد ان کو لاہور لے جایا گیا ہے۔ جو تازہ ترین آ رہی ہیں وہ کافی تشویشناک ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ پورا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ جو عینی شاہدین ہیں، بعض ان کے جو بیانات ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ ایک عینی شاہد کے مطابق جو اس وقت کنٹینر پہ موجود تھا، نجی ٹی وی سے تعلق رکھنے والا ایک رپورٹر ہے، وہ اس کے بقول کے نیچے سے جو فائرنگ کرنے والا بندہ تھا اس نے شاید توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ساتھ میں جو بلڈنگز تھی وہاں سے کسی شارپ شوٹر نے فائر کی ہے اور ان کی گولیاں لگنے سے خان صاحب اور ساتھی زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ نیچے سے جس طریقے سے فائرنگ ہو رہی تھی تو کنٹینر کی جو اونچائی تھی اس سے بقول اس رپورٹر کے کہ زخمی ہونے کے امکانات کم تھے۔ ڈائیورژن کی گئی ہے، توجہ ڈائیورٹ کی گئی ہے، ساتھ والی بلڈنگ پہ شارپ شوٹر تھا، اس نے فائرنگ کی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح بے نظیر بھٹو قتل کیس میں ہوا تھا کہ جب دھماکہ ہوا توجہ اس کی ساری ڈائیورٹ کی گئی ہے، لوگ توجہ کی طرف چلے گئے، وہ دھماکے کی طرف ان کی توجہ ہو گئی اور پھر فائرنگ ہوئی۔ تو یہی طریقہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی آزمانے کا شاید کوشش یہاں پہ ہوا ہے، کوشش ہوئی ہے کہ ان کو جو پستول دکھانے والا، جو پستول ہمیں جس بندے کا نظر آ رہا ہے اس کو ایک ڈائیورژن کے طور پہ لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شارپ شوٹر قریبی عمارت میں موجود تھے، وہاں سے فائرنگ ہوئی ہے۔ ساتھ میں ناظرین یہ جو اتنی جلدی بندے کا پکڑا جانا اور اس کا پھر اعترافی بیان بھی آنا اور اس اعترافی بیان کو پھر اس طرح پھیلانا، یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دیا، مارنے کی کوشش کی، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں۔ یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا، اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ اچانک فیصلہ کیا، دن سے، صبح سے، جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سازش یہ سوچی۔ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں الحمدللہ اس نے بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات کو جنم دے دیا ہے اور شاید کوشش یہ کی جا رہی ہے، اب تو کھل کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اصل جو محرکات ہیں اس پہ سے پردہ کسی طریقے سے نہ ہٹیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ملزم پکڑا جاتا ہے اس کا اتنا جلدی بیان بھی اور پھر وہ بیان اتنا جلدی وائرل بھی کروایا جائے۔ تو شاید کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا ہے تو وہ اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں، تو اس پہ بھی پورے ملک میں غم و غصے کا اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس قاتلانہ حملے کی ملکی سیاست پر اور خود پاکستان تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ شاید ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔
ملک کی سیاست میں کشیدگی ناظرین آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، باہمی بد اعتمادی بھی پورے عروج پر تھی، لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایسے حالات میں ہے، پاکستان کے دشمن بیرون ملک ایسے ہیں کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خفیہ لڑائی پاکستان کے خلاف ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ تفتیش کاروں کا کام ہے، یہ ملکی ایجنسیوں کا کام ہے، یہ سرکاری اداروں کا کام ہے کہ وہ حقائق کی تہ تک پہنچیں۔ اس بندے کا تو یہ کہنا ہے، اس کا جو بھی سٹانس ہوگا تو ظاہر ہے اب اس پہ تو یقین کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن تحقیق سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ملک کی ایک مقبول قیادت پہ حملہ ہو چکا ہے، کارکنوں میں تشویش ہے، ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب 2014 کے اگر آپ کو یاد ہوگا تو الیکشن سے قبل بھی وہ کنٹینر سے گھر کے زخمی ہو چکے تھے، اور اب ایک اور حملہ ان پہ کنٹینر پہ ہوا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کنٹینر کی سیاست اور کنٹینر سے ان پہ حملے یا کنٹینر کا ان کی ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی ہے۔ دعا پوری ملک کی یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ اور ناظرین یہ بڑی خوشائند امر ہے، اس وقت تک جن مخالف سیاسی رہنماؤں کے بیانات آئے ہیں، میرے نظر سے ابھی اسفندیار ولی خان صاحب کا بیان گزرا ہے، جنہوں نے تمام تر سیاسی مخالفتوں کے باوجود واضح طور پر اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ملک کی سیاست میں تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں ابھی تھوڑی دیر میں پوری ملک کی سیاسی قیادت واقعے کی مذمت کرے گی۔ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اس واقعے کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے۔ وہ جو ایک دوسری قوت ہوتی ہے جو ملک کی حالات خراب کرنے پر تلی رہتی ہے اور اس کے بدلے سیاسی کشیدگی کی صورت میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پولیس کی غفلت اگر ثابت ہوتی ہے، ایجنسیوں کی غفلت ثابت ہوتی ہے تو ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ سیاسی رہنماؤں کو اس مرحلے پر کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سیاسی تلخیاں ہوتی رہیں گی، سیاسی کشیدگی جاری رہے گی۔ اس قسم کے سیاسی حملوں کی میرے خیال میں دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی رہنما اس کی نہ تائید کر سکتا ہے اور نہ آج تک کسی نے تائید کی ہے۔ خدا کرے کہ یہ حملہ پاکستان کی سیاست کو کشیدگی کی طرف لے جانے کے بجائے اللہ کرے کہ اس کشیدگی میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے۔ اور اس وقت اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے عمران خان صاحب اسپتال لے جائے جا چکے ہیں، اور لیکن شنید ہے اور اس بات کے واضح امکانات ہے جو ان کی طبیعت ہے، جو ان کی مزاج کا ایک خاصہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کل یا پرسوں دوبارہ اس مارچ کو کنٹینیو بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کسی بھی صورت مارچ کو نہ تو پہلے تھریٹس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے روکنے پہ تیار ہوئے تھے، اور ابھی بھی اسی بات کا امکان ہے کہ جیسے وہ اسپتال سے فارغ ہوں گے، وہ کل پرسوں ترسوں جب بھی ہوگا تو یہ مارچ کا سلسلہ وہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین دعا کی جانی چاہیے، ہاتھ مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کی سیاست بھی ہوتی رہے گی، الیکشن بھی ہوتے رہیں گے، مخالفتیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو عدم استحکام سے بچائے رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔